سرکار نامدار امت کے غمخوار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث پاک میں یہ مضمون ہے۔ والدین کے نافرمان عذاب کے سبب چیخ رہے تھے، جس کے سبب میرا دل شفقت سے بھر آیا۔ میں نے بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو کر ان کی سفارش کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ اپنا سر اٹھائیے، میں والدین کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے مقام پر لوٹ آیا اور میری توجہ اس طرف سے ہٹا دی گئی۔ جب دوبارہ میں نے ان کا رونا اور چلانا سنا تو پھر سجدے میں گر کر ان کی سفارش کی، مگر ان کی نجات والدین کی خوشی پر ہی موقف رکھی گئی۔ میں پھر اپنے مقام پر آ گیا اور میری توجہ ہٹا دی گئی۔ پھر جب والدین کے نافرمانوں کی آہوزاری اور چیخو پکار سنی تو اللہ عز و جل کی اجازت سے اس طبقہ جہنم کو ملاحظہ فرمایا جہاں ماں باپ کے نافرمان عذاب میں مبتلا تھے۔ ایک ہولناک منظر پیش نظر تھا۔ والدین کے نافرمان آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے اور فرشتے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر آگ کے کوڑے برسا رہے تھے۔ ان کے قدموں کے نیچے سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے جو ان کو ڈس رہے تھے۔ عذاب کا یہ دردناک منظر دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پھر سجدہ میں جا کر ان کی سفارش کی تو ان کی نجات والدین کی رضا پر ہی موقف رکھی گئی۔ اللہ عز و جل کی اجازت سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والدین جن پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم تھا ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی اولاد کو معافی دینے کے لیے فرمایا۔ اولاد کی دنیا میں نافرمانیوں کے سبب ماں باپ کے تاثرات کچھ اس طرح تھے۔ کوئی ماں کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو عذاب میں ہی رہنے دیجیے کہ اس نے دنیا میں مجھے گالیاں دی ہیں اور میرا بہت دل دکھاتا رہا ہے۔ اس کے پاس کافی دنیاوی مال ہونے کے باوجود میں رات بھوکی سوتی تھی، اپنی بیوی کو زرق برق لباس پہناتا مگر میں لباس سے محروم رہتی تھی۔ کوئی ماں بولی، میں اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہتی تھی تو یہ مجھے مارتا تھا اور مجھے گھر سے نکال دیتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی اجازت سے والدین کو ان کی اولاد کا عذاب دکھایا۔ یہ دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ واللہ عز و جل، ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہمارے لگتے جگر اس قدر سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ ہر ایک اپنے بیٹے اور بیٹی کا عذاب دیکھ کر مارے شفقت کے چلا چلا کر رونے لگا۔ جب نافرمانوں نے اپنے اپنے والدین کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنی تو وہ بھی رو رو کر اپنے اپنے والدین کو پکارنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے امی جان، آگ نے میرا جگر جلا دیا ہے۔ پیاری ماں یاد کرے، جب میں چھوٹا تھا اور دھوپ میں بیٹھتا تھا تو آپ بے تاب ہو کر مجھے وہاں سے ہٹا دیتی تھی۔ میرے جلے ہوئے جسم اور ہڈیوں پر اب آپ رحم نہیں کرتی۔ اولاد کی آہو بکا نے والدین پر مزید اثر کیا اور انہوں نے رو رو کر بارگاہ خدا بندی میں فریاد کی، اے اللہ عز و جل، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر فضل و احسان فرما۔ بہرحال جن جن کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو معافی دی ان کو رہائی ملی۔ جب وہ جہنم سے آزاد ہوئے تو ان کا گوشت پوست سب جل چکا تھا اور صرف ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے تھے۔ پھر ان پر نہر الحیات کا پانی بہایا گیا جس سے ان کے جسم پر گوشت پوست اور بال آ گئے اور ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ لرز جائیے اور گھبرا کر اٹھیے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر کسی طرح بھی ان کو راضی کر لیجیے۔ چاہے دنیا کی ساری دولت تباہ ہو جائے مگر ماں باپ خفا نہیں ہونے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔